ابو الحسن بن حسن ایک طبیب کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصر میں ایک طبیب کو دیکھا جو وہاں قطعی کے نام سے مشہور تھا۔ وہ بڑا ہی دانشمند طبیب تھا، لیکن وہ ایک رئیس کی لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ لڑکی دعا لینے کے بہانے مکتب میں آ جاتی اور دونوں کو تنہائی میسر آ جاتی۔ اس طبیب جیسا کوئی معالج اس وقت مصر میں نہیں تھا۔ اس کے مکتب میں ہر وقت عورتوں اور مردوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ اس کی ماہوار آمدنی 1000 دینار تھی اور اس نے اپنا مکان بھی شفاخانہ کے مشابہ بنایا تھا، جس کے ایک حصے میں بوڑھی عورتوں اور مردوں کے لیے جو دور دراز کے علاقوں سے علاج کے لیے آتے تھے وہاں پر ٹھہر جاتے تھے، اور شام کو طبیب کے شاگردان مریضوں کی خوب خاطر تواضع کرتے تھے، جس سے بہت سے مریض صبح ہونے تک صحت یاب ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ وہی رئیس کی جوان لڑکی جس پر طبیب عاشق تھا اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو کئی دنوں تک ہوش نہ آیا تو رئیس نے سب طبیبوں کو اپنے محل میں بلایا تاکہ لڑکی کے مرض کی تشخیص کر سکے۔ بہت سے طبیبوں نے لڑکی کی نبض پکڑ کر معائنہ کیا، اور چونکہ نبض بند تھی تو ہر طبیب یہی کہتا تھا کہ یہ لڑکی مردہ ہو چکی ہے۔ جب اس عاشق طبیب کی باری آئی تو اپنی محبوبہ کو اس حالت میں دیکھ کر رو پڑا۔ اس میں ہمت نہ رہی کہ اپنی محبوبہ کے مردہ جسم کو ہاتھ لگا سکے۔ وہ روتا ہوا واپس آ گیا۔ رئیس نے اپنی حسین و جمیل بیٹی کو نہلانے اور دفن کرنے کا انتظام کر دیا۔ اس لڑکی کو غسل دلوا کر اس کا جنازہ تیار کیا اور دفنانے کے لیے چل پڑے۔ جب جنازہ اس طبیب کے مکتب کے سامنے سے گزرا تو اس طبیب نے شور مچا دیا کہ رک جو، یہ لڑکی ابھی زندہ ہے۔ مگر سب لوگ اس کی بات ماننے سے انکار تھے، کیونکہ اس نے خود تھوڑی دیر پہلے اس کی موت کی تصدیق کی تھی۔ طبیب نے کہا کہ لڑکی ابھی زندہ ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ کیوں پاگلوں والی باتیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے اور لڑکی کے تعلقات کے بارے میں جانتے تھے، مگر اس طبیب کی بات کسی نے نہ مانی، اور وہ لوگ اس لڑکی کو قبرستان میں دفنا کر واپس چلے آئے۔ تو تھوڑی ہی دیر بعد جب اندھیرا چھا گیا تو طبیب نے قبرستان جا کر اپنی محبوبہ کی لاش کو قبر سے نکالا اور اپنے مکان میں لے آیا۔ اس کے بعد طبیب نے اپنی نقاب پوش شاگرد کو ایک خاص تیل دے کر کہا کہ اس لڑکی کے بدن پر مالش کرو، اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ تمہارا نقاب نیچے نہ سرکنے پائے۔ چنانچہ وہ شاگرد خاتون اس لڑکی کے جسم کو برہنہ کر کے کچھ دیر اس کی مالش کرتی رہی۔ اس دوران طبیب بھی دروازے پر آ کر دستک دیتا رہا اور وقفے وقفے سے اس مریضہ کی نبض چیک کرتا رہا۔ پھر طبیب نے اپنی محبوبہ کو 10 کوڑے پوری طاقت سے لگانے کا کہا اور پھر نقاب پوش شاگردہ کو مالش کے لیے وہیں چھوڑ کر آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس رئیس نے طبیب سے پوچھا کہ تم نے کیسے میری مردہ بیٹی کو زندہ کر دیا؟ طبیب نے کہا تمہاری بیٹی مری ہی کب تھی؟ میں نے تو کہا تھا کہ تمہاری بیٹی زندہ ہے، لیکن کسی نے بھی میری بات نہ مانی اور تم اپنی بیٹی کو دفن کر آئے۔ پھر وہاں موجود دوسرے اتباع نے اس طبیب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا تھا کہ یہ مریض زندہ ہے؟ تو طبیب کہنے لگا کہ میں نے جنازہ میں دیکھ لیا تھا کہ میت کے پاؤں سیدھے ہیں، جبکہ مردے کے پاؤں پیچھے ہوتے ہیں، وہ کھڑے نہیں رکھ سکتا۔